اگر تم شخص کو دیکھو کہ وہ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اہل البدع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو آگاہ کرو، اس کو وارن کرو، اور وعرف، اس کو بتاؤ کہ یہ تم جو بیٹھے ہو غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو۔ پھر اس کے باوجود وہ جاننے کے باوجود وہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی کمپینین شپ، ان سے علم حاصل کرتا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، دینی تعاون رکھتا ہے، تو پھر اس سے دور رہو، اس بندے سے بچ کے رہو۔ اگرچہ اس کا عقیدہ اہل سنہ والا ہے، لیکن وہ بدعتیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ وہ بدعتی ہے، تو پھر اس شخص سے بھی دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ صاحب ہوا، یہ بھی اہل بدع میں سے، یعنی جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ سلف کی جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں گے، اہل البدع کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ دینی تعاون کرنا، ان کو اپنے پلیٹ فارم سے بلا کے درس دروس دلوانا، ان کی توقیر اور تعظیم کرنا، آپ دیکھیں گے یہ متفقہ علیہ اصول ہے سلف صالحین ائمہ سلف کا۔ کہیں اس بات کی خلاف ورزی نہیں ملتی ائمہ سلف میں سے۔ ہاں، اب مثال کے طور پر ایک بدعتی ہے لیکن وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو رشتے قائم رکھیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر کاروباری تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے بھی تعلق رکھے۔ دینی تعاون جو ہے، دینی تعاون سے مراد یہ ہے کہ دین میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا اور اپنا امتیاز اور فرق ختم کر دینا، اور لوگوں کو گویا کہ یہ باور کرانا کہ ہم ایک ہی مسلمان ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب دین کا کام کر رہے ہیں مل کے، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو ڈیسیو کرنا، اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سلف اور ائمہ سلف کا اصول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل البدع کے ساتھ اکثر بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ دینی کوآپریشن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم خیر جہاں بھی ہوگی ہم ان کے ساتھ دیں گے، تو اس طرح کے لوگ اہل البدع اور بدعت میں کافی لینینٹ ہو جاتے ہیں اور متساہل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو پھر اور خود بھی بدعات کا جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں، خود بھی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، سلفی اور اہل الحدیث کے مخالف ہو جاتے ہیں اور بدعتیوں سے دوستیاں پالتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور سلفیوں کے ساتھ، اہل الحدیث کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ دشمنیاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب آدمی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے کہ اہل الحدیث کے سلفی علماء نہیں پائے جاتے، تو کیا ضرورت پڑی ہم کسی اور کے پاس جائیں؟ ہاں، مثال کے طور پر اگر ایک کامن اینیمی آ گیا اور ایک جہاد ہو گیا، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اب ایک جہاد ہے کفار کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں مختلف مکاتب فکر اکٹھا ہو سکتے ہیں اور جہاد کر سکتے ہیں، لیکن عموماً جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے میں اب کوئی ایسا مطلب کوئی اس طرح کامن اینیمی بھی نہیں ہے، اور اگر دینی کام کر رہے ہیں، دینی خیر کا کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی؟ اس سے ہوتا ہی ہے کہ جو عوام الناس ہے نا، وہ ڈیسیو ہو جاتی ہے اور وہ پھر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک فالوئنگ کلچر ہے، ایک ویورشپ کلچر ہے، اور مطلب فالوئنگ کس طریقے سے کریٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا میں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے نا مداہنت سے اہل السنہ کو اور سلفی اور اہل الحدیث کو بچنا چاہیے، اور صرف ان کے ساتھ ہی دینی تعاون اور کام کیا جائے کہ جن کے اصول اور منہج واضح ہوں، اور جن کا منہج واضح نہ ہو، جن کے اصول صحیح نہ ہوں، جو اہل البدع میں سے ہیں، ان کے ساتھ کیا ضرورت ہے دینی کام کرنے کی؟ ہمارے شیخ جو ہیں وہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ منہج کے ساتھ ایک انسان وفادار ہے، اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہم کیا دین کی دعوت کا کام کریں گے، اگر ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنا ہو تو ہمیں دیگر مسالک کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، ان کے شانہ بہ شانہ چلنا پڑے گا، ان کے ساتھ چل کے دین کا کام کرنا پڑے گا۔ تو اگر جو شخص اس طرح سے مرعوبیت اور اس کو اپنے عقیدہ اور اصول پر کانفیڈنس ہی نہیں ہے، اس طرح سے شکار ہے، تو یہ اہل سنہ کے اصول میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے منہج کے ساتھ پختگی، اپنے اصول کے ساتھ پختگی، اہل البدع کو اپنے ساتھ نہ ملائے، خود سے کام کرے، اہل سنہ میں سے جو ہوں ان کو ساتھ ملائے، جو سلفی ہوں ان کے ساتھ مل کے کام کریں، اللہ تعالیٰ وہ برکت دے گا جو شاید اس میں، ہاں آڈینس ہو سکتا ہے بہت بڑا جو ہے وہ آڈیٹوریم بھرا ہوا، فالوئنگ جو ملینز میں ہوں، لیکن جو کوالٹی آئے گی نا آڈینس کی، وہ آئے گی منہج کے ساتھ وفاداری اور سنت کے ساتھ وفاداری اور سلفیت اور اثری عقیدے پر اور اصولوں پر گامزن ہوتے ہوئے اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ کام، سلف کے منہج کے ساتھ وفاداری۔ اس طریقے سے اگر دین کی دعوت کا کام کیا جائے تو اس میں یقیناً بہت برکتیں ملتی ہیں۔
ہاں اہل البدع کے ساتھ اگر کام کریں گے، ان کے ساتھ تعامل کریں گے، یقیناً فالوئنگ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو جائے، آڈیٹوریمز بھر جائیں، ہائپ بہت کریٹ ہو جائے، واہ واہ اور القابات اور شہرت بہت مل جائے، لیکن اس کام میں یقیناً برکت نہیں ہوتی. وہ بس سطحی طور پر ایک غبارے کی طرح کام ہوتا ہے، ایک غبارہ ہوتا ہے، ایک بلون ہوتا ہے، وہ پھولتا رہتا ہے پھولتا رہتا ہے پھولتا رہتا ہے. کیا اس کے اندر کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا ہوتی ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے. تو لہٰذا اگرچہ منہج کے ساتھ کام کرنا، صرف خالص سلفیوں اور اہل الحدیث کے ساتھ مل کے تعاون کر کے کام کرنا، اور اہل البدع کے ساتھ جو ہے وہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس سے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں پڑتے ہیں. خالص منہج پہ رہتے ہوئے کام کرنے سے آڈینس ہو سکتا ہے کم ہو، ویورشپ ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن عند اللہ، اللہ کے ہاں اس اخلاص اور اس سلفی منہج اور اہل السنہ کے اصول پر گامزن رہتے ہوئے عند اللہ جو اللہ کی طرف سے جو اجر، اللہ کی طرف سے جو برکات نازل ہوتی ہیں، اگر بہت بڑا آڈیٹوریم نہ بھی بھرا ہو، 2-3 لوگ بھی ہوں، تو وہ کوالٹی کے ہوتے ہیں کہ جو اس پورے بڑے آڈیٹوریم پر بھاری ہوتے ہیں اور حاوی ہوتے ہیں. اور یقیناً ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے جو شیخ کے شیخ ہیں شاہ صاحب شاہ بدی الدین شاہ رشدی رحمہ اللہ، اسی طرح ہمارے شیخ، ہمارے مربی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں، واقعی بڑی برکات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. اور شاہ صاحب کا اگر ہم سندھ میں کام دیکھیں تو یقیناً جو توحید کا کام انہوں نے کیا ہے، واقعی ایک رشک آتا ہے. تو کیا انہوں نے کیا کسی اہل بدعت کو ملایا اپنے ساتھ، کسی بدعتی کو اپنے ساتھ اپنا پلیٹ فارم شیئر کیا، کسی کی مداہنت کے شکار ہوئے؟ نہیں، خود جو ہے وہ اپنے سلفی اصولوں کے مطابق توحید کا کام کیا. اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر ہم مثال کے طور پر ان قبوریون کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہو کے کون سا دین کا کام کریں گے؟ یعنی ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اللہ کی جن کو غیرت نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی جب لا الہ الا اللہ پر اتفاق نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو بلائیں جن کا لا الہ الا اللہ ہی مختلف ہے، جن کے لا الہ الا اللہ میں شرک ہے، جن کو لا الہ الا اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، ان کو ملا کے ہم کون سا دین کا کام کریں گے؟ دین کا کام اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کیا کام ہے. دین کا کام بنیادی طور پر ہے ہی لا الہ الا اللہ. یہ تمام انبیاء کا مشن ہے. جب اس لا الہ الا اللہ پر کمپرومائز کر کے میں دیگر قبوریون کو، بدعتیوں کو بلا لوں تو میں کون سا دین کا کام کروں گا؟ ہمارے یہاں جناب دفاع صحابہ پر کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بریلویوں کو بلایا جاتا ہے، شیعوں کو بلایا جاتا ہے. سیرت نبی پر کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں شیعوں کو بلایا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، دفاع صحابہ میں بریلویوں کو، صحابہ کی حرمت پہلے یا اللہ کی حرمت پہلے؟ اللہ کی توحید پر غیرت نہیں آتی کہ ان قبوریون کو اور جو شرک کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لو. اور صحابہ کی حرمت پہ یقیناً غیرت آنی چاہیے. یقیناً صحابہ ہمارے محترم اور ہم کی تعظیم اور توقیر کے قائل ہیں، لیکن جو اللہ کی غیرت نہیں رکھتا، جو اللہ کی توحید پر نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم اس کو تو اپنے ساتھ ملانا گوارا رکھیں، لیکن جو صحابہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے ہم اس کو دور کر دیں. تو بھائی پرائیورٹیز کو پہچانو. صحابہ کی حرمت یقیناً دین کا اصول ہے، دین کا اصل ہے، لیکن اس سے پہلے توحید کی حرمت ہے، لا الہ الا اللہ ہے. کیا وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر غیرت نہیں آتی؟ صحابہ پر تنقیص کی جاتی ہے تو اس پر غیرت آتی ہے. غیرت دونوں پر آنی چاہیے، لا الہ الا اللہ پر پہلے آنی چاہیے. لہٰذا دفاع صحابہ کی کانفرنسز رکھیں، سیرت نبی کی کانفرنسز رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ان کانفرنسز میں ان لوگوں کو برائے مہربانی نہ بلائیں جنہیں اللہ کی توحید کی غیرت نہیں ہے، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی غیرت نہیں ہے. یہ کون سا دین کا کام ہو رہا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ دین کا کام نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون سا کام ہے. بہرحال یہ مسئلہ تھوڑا سا عموماً ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو کہ اہل الحدیث بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، لیکن مروبیت کے شکار ہیں، آڈینس کے بھوکے ہیں، اور واہ واہ کے بھوکے اور شہرت کے بھوکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچا کے رکھے. تو ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ مداہنت کا شکار ہے، تساہل کا شکار ہے، منہج کا بگاڑ ہے ان میں، اور ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے قائل ہیں، اور بس کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا دین کا کام ہو رہا ہے. اگر توحید اور اتباع سنت، اہل حدیث کے 2 اصول ہیں، قول اللہ و قول رسول. توحید اور اتباع سنت یہ 2 بنیاد، 2 خاصہ ہیں اہل الحدیث کا. یعنی ان کی جو توحید ہے اس جیسی توحید کسی مسلک اور کسی مکتبہ فکر کی نہیں، اور ان کی جو اتباع سنت کا جو منہج ہے وہ کسی کا نہیں.
آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں، فرق کو دیکھ لیں، جانچ کے دیکھ لیں، علماء سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو توحید اور اتباع سنت میں اہل حدیث کا کوئی نظیر نہیں ملے گا، بلکہ اتباع اور توحید میں کوئی نہ کوئی مکتبہ فکر، کوئی نہ کوئی مسلک جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے اور غلطی کا شکار ہے۔ لہٰذا یہ دو بنیادیں، اگر ان دو چیزوں پہ میں کمپرومائز کر کے لوگوں کو ملا کے، ان لوگوں کو بلا کے جن کی یہ توحید اور اتباع سنت ہی ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں کو بلا کے اگر میں دین کا کام کروں تو میں کون سا دین کا کام کر رہا ہوں؟ دین ہے ہی اتباع سنت اور توحید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف خالص منہج علمی اور دین کی دعوت کا منہج عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسلاف کے اصول اور منہج پر قائم رکھے۔ ہم اسلاف کو پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں یہی منہج ملتا ہے، اہل البدع کے ساتھ ہم نے کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے۔ تو ہاں، ایک پہلو ہونا چاہیے کہ اہل البدع کو اپنی طرف بلانا چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی لوگ مثال دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آپ اہل البدع کے ساتھ اگر تعامل دیکھیں گے تو یقیناً یعنی جو سلف کے اصول کی جو اپلیکیشن کی ہے نا اس باب میں، وہ ابن تیمیہ نے اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کی اس سے، کیونکہ ابن تیمیہ کے دور میں ہر گمراہ فرقہ جو ہے وہ پایا جاتا تھا، فلاسفہ، روافض، خوارج، اشعریہ، ماتریدیہ، باطنیہ، اسماعیلیہ، یہ سارے جو ہے فرقے ابن تیمیہ کے دور میں پائے جاتے تھے، اور مذہب سلف یعنی سلفیت جو ہے وہ ایک غریب اور انجان تھی۔ تو ابن تیمیہ نے ان اہل البدع کے ساتھ کیسے ڈیل کیا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان اہل البدع کے اصولوں کا رد کیا، کوئی ساتھ مل کے ان کے ساتھ کتاب نہیں لکھی، کوئی ساتھ مل کے ان کے ساتھ دینی تعاون نہیں کیا۔ ہاں، ان کے ساتھ اشاعرہ وغیرہ کے ساتھ جہاد وغیرہ ثابت ہے، تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب ایک بڑا ایک کامن اینیمی آ گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ یعنی جو اہل البدع جو کہ جن کی بدعت خفیف ہے، جو کہ غالی قسم کے متشدد اور بدعت مکفرہ میں نہیں ہے، جیسے کہ روافظ وغیرہ، تو جو ہلکے ہیں جو کہ کم درجات میں ہیں ان کو اپنے ساتھ مطلب ان کے ساتھ مل کے ایک جہاد اکبر کیا جا سکتا ہے، قتال کیا جا سکتا ہے، اور وہ موقع کی مصلحت اور ان تمام چیزوں کو رعایت کرتے ہوئے۔ لیکن علمی طور پر عام جو دینی کام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا، کہاں کہیں ایک مثال دکھائیں کہ جہاں پہ ابن تیمیہ نے اہل بدعت کے ساتھ تعامل کیا، ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کیا اور دین کی دعوت دی ہو، ان کے ساتھ مل کے کوئی ممبر شیئر کیا ہو، ان کو ابن تیمیہ نے ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا ہو یا اپنا ممبر دیا ہو یا اپنے درس میں اپنے حلقے میں ان کو بلا کے ان سے دعوت دین کا کام لیا ہو یا ان کے ساتھ مل کے کوئی کتاب لکھی ہو؟ نہیں، منفرد تھے، اکیلے تھے، ون مین آرمی تھے، ہر بدعتی کے خلاف انہوں نے تنقید کی، رد کیا، اصلاح کی، ہر بدعتی فرقہ جو بھی اس وقت پایا جاتا تھا تمام بدعتی فرقوں کے خلاف کام کیا، اور ہاں اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اخلاق ایسے تھے کہ اگر کوئی بدعتی فوت ہو جاتا تو اگر کوئی شاگرد آ کے، جیسے کہ ابن القیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کے ان کو گڈ نیوز دیتے کہ وہ جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا، آپ کے خلاف لکھا کرتا تھا اور آپ نے ان کا جن کا رد بھی کیا تھا، بدعتی تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا، تو گڈ نیوز دینے کی نیت سے آتا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس پر تھوڑا سا ناراض ہوتے اور کہتے کہ نہیں۔ اور یہ ابن تیمیہ کی ایک اینگل تھا، یعنی ایک اینگل تو یہ تھا کہ کمپرومائز نہیں ہوگا، جب دعوت دین کی بات آئے گی، دین کی غیرت کی بات آئے گی تو رد کیا جائے گا، اصلاح کی جائے گی، تنقید کی جائے گی، جہاں پر اس بدعتی کو یعنی ایک طرز کے اینگل سے دیکھا جائے گا، اور پھر ان کے گھر پہ جاتے اور ان کی تعزیت بھی کرتے، اور جو ہے وہ یعنی ان کے گھر والوں کو سپورٹ بھی آفر کرتے کہ اگر کوئی ہماری ضرورت ہو تو ہم جو ہے وہ حاضر ہیں، اور اسی طرح مثال کے طور پر اپنا حق معاف کر دیتے، جیسے کہ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ غالباً بکری تھے، حالانکہ ابن تیمیہ نے الرد علی البکری ان کی پوری خلاف ان کی پوری کتاب لکھ دی اور ضال مضل کہا کہ گمراہ ہے اور قبر پرست ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن تکفیر نہیں کی کیونکہ تکفیر میں معنی تھا۔ تو حالانکہ جو ہے وہ ابن تیمیہ کو کئی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ مار بھی کھلوائی، سلطان کے خلاف جیل میں بھی بند کروایا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ابن تیمیہ کے پاس ایک موقع آیا کہ جس میں سلطان نے ابن تیمیہ سے پوچھا کہ آپ کہیں تو ہم جو ہے وہ ان کو قید کر دیں، ان کو نظر بند کر دیں، جو بھی کر دیں۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حق ہے، میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تو جہاں پہ اپنا حق ہوتا معاف کر، لیکن جہاں پہ دین کا حق ہوتا، جہاں پہ اتباع کا حق ہوتا، جہاں پہ توحید کا حق ہوتا، وہاں پہ تو کچھ نہیں، وہاں پہ تو غیرت ہے۔ تو جہاں پہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے نا، کسی بدعتی نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے، تو وہاں پہ اچھے اخلاق، اتنا اچھا اخلاق دکھاؤ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اتنا اچھا اخلاق دکھاؤ کہ وہ بدعتی آپ کی سنت اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے سلفی ہو جائے، سنی ہو جائے، اہل سنہ میں داخل ہو جائے۔
تو یہ ایک دعوت دین کا انداز تھا، لیکن مداہنت کہیں نہیں تھی۔ آج جو ہمارے یہاں نا ابن تیمیہ کی عموماً مثالیں کوٹ کرتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہج کے بالکل مخالف ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انسانیت کے ایک بطور مسلمان ہونے کے، ایک کلمہ گو ہونے کے بحیثیت سے ان کے ساتھ ایک شفقت کا دامن رکھا، نرمی والا معاملہ رکھا، کچھ پہلو پہ ان کی وفات پر تعزیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن جہاں ان کے دین کے اصول کی بات آئی وہاں پہ ان کا رد بھی کیا، ان کے اصولوں کا انکار بھی کیا، کتابیں بھی لکھی، گمراہ بھی کہا، گمراہ کرنے والا بھی کہا، شدت سے انکار بھی کیا، اور ان کو اپنے ساتھ دینی تعاون پہ ملایا بھی نہیں، دینی کام بھی ان کے ساتھ مل کے نہیں کیے، بلکہ جہاں دین کے اصول کی بات آئے گی وہاں پہ کوئی مداہنت، کوئی لینینسی نہیں ہوگی۔ جہاں پہ پرسنل لیول پہ بات آئے گی، ایک ریلیشن شپ کی بات آئے گی، جہاں پہ ان کو دعوت دینے کی بات آئے گی، تو پھر وہاں پہ بھی ایک ابن تیمیہ کا الگ ہی انداز تھا۔ اس دونوں کو لے کے چلنا، ایک بیلنس اپروچ لے کے چلنا، یقیناً یہ آج کے دور میں خصوصاً اہل الحدیث میں بہت ہی ایک سٹرینج ہے، انجان ہے۔ اس بیلنسڈ اپروچ کو لے کے چلنا کہ بالکل ہی ان کو مطلب اتنی سختی اہل البدع کے خلاف کہ ان سے انسانیت والے تعلقات بھی قائم نہ کیے جائیں، اور ان کو جو ہے وہ بالکل اہل السنہ کی طرف بھی نہ بلایا جائے، ان کے ساتھ اخلاق کا بھی مظاہرہ نہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ پھر یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ اہل البدع کے ساتھ اتنا نرمی کا مظاہرہ کہ ان کو اپنے پلیٹ فارم دے دیے جائیں، ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کیا جائے، اور ان کے اور آپ کے درمیان میں جو امتیازی فرق ہے، جو ڈفرینشیٹنگ لائنز ہیں، ان کو مٹا دیا جائے اور کہہ دیا جائے ہم سب ایک ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ ایکسٹریم ہے۔ ابن تیمیہ کو پڑھیں، ابن تیمیہ کا منہج کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ اہل البدع کے ساتھ جو سلف کا جو منہج ہے اس کی اپلیکیشن کیسے کی ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں واضح ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔